أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام برادران اسلام، آپ سب صاحبان جو اس پاک و پاکیزہ محفل میلاد میں جشن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کے جشن کے سلسلے میں خوش ہو کے تشریف لائے، مالک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. اور آل محمد کا صدقہ اگر آپ کو دنیاوی کوئی پریشانی ہے، فیملی کی کوئی دنیا کا غم ہے، اس شہزادے کی سلطان الحسن مولا حسن کی خوشی کا صدقہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. ہم میں آپ میں جتنے مریض ہیں، مولا آل محمد کا صدقہ سب کو شفایا. بالخصوص میرا فخر، میرے محلے کی جان، ہمارے اسلام پورے کا چہرہ، میرا بھائی چودھری محمد اشرف رضاوہ کو اللہ صحت کاملہ عطا، اور میرے محترم قبلہ و کعبہ سید ارشد شاہ صاحب نقوی کو صحت و تندرستی عطا. میرے بزرگ ہیں، میرے شاگرد کے والد ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں. قبلہ سید کرامت حسین شاہ صاحب رضوی کو مولا شفاء کاملہ دلاتا. میرے برادر بھائی لیاقت کو مولا صحت و تندرستی. ملک سلیم کو مولا بیمار کربلا کا صدقہ شفا یا فرمائے. اور ہمارا خدمت گزار بچہ برخوردار ذاکر حسین علیل ہو گیا ہے، بیمار ہے، مولا سید حسین الدین کا صدقہ سے شفا کاملہ دلاتا. اور جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں، مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور بالخصوص آج کے اس جشن کے اور اس سال افطاری کے محتمم جن کی طرف سے اہتمام ہے، قبلہ و کعبہ ڈاکٹر سید شفقات کاظمی صاحب کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں نبیوں کے بادشاہ سلطان الانبیاء دانائے سبل ختم رسل خواجہ بدر حنین جد الحسن والحسین کا وہ فرمان پڑھا ہے جو بخاری میں بھی شاہ سرخیوں سے لکھا ہے، جو ترمذی میں بھی موجود ہے، جس سے کسی مذہب کا عالم، مبلغ، مقرر، محدث انکار نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی پڑھے لکھے سے جب آل محمد کا ذکر پوچھیں گے تو وہ آل محمد کے ذکر کا انکار نہیں کر سکتا. جہل سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. بس آپ کو کچھ لے لو ایک سلوات دیا اور سامنے جگہ شاباش. اچھا، اہل بیت اتحاد کا ذکر ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہر کسی کے ضمیر میں سما نہیں سکتا، چونکہ قرآن نے اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ نے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. تو رجس اور طہارت کا جوڑی کوئی نہیں ہوتا. طہارت کا بھائی حبیب صاحب کوئی سب جوڑ ہی نہیں ہوتا.
تو یہ وہ حدیث ہے کہ جسے سنی شیعہ اہل حدیث دیوبند مفتیان امام کعبہ سے بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرا شہزادہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار مجھے آج خدا کو اتنی خوشی ہوئی جب میں نے اپنے بھتیجے عامر رضاوہ صاحب سے پوچھا کہ بیٹا آج کون سا دن ہے تو میرے جگر کو سکون پہنچا جب اس بچے نے پورے سیاق و سباق کے ساتھ کہا کہ آج ہمارے مرشد ہمارے مولا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ہے تربیت تو یہ بات ہے یہ مذہبی ٹائٹلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک برنامے ہے مذہب کو یوں میں دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ قبر میں نے نہیں کسی کتاب میں پڑھا کہ تیرا فرقہ پوچھا جائے گا کہ تو سنی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی ہے دیوبندی ہے نہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ علی تیرا مولا ہے یا نہیں سلامت رہے مولا سلامت مولا علی قبر میں پوچھا جائے گا ائمہ کا 12 ائمہ کا سوال ہوگا اور امام کا سوال ہوگا اس لیے ہم اپنے مرنے والے کے کاندھے ہلا کے اس کو کہتے ہیں اسمع فہم سن و سمجھ جب تجھ سے پوچھا جائے کہ تیرا امام کون ہے تو بتانا پہلا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا سجاد ہے پانچواں باقر ہے چھٹا جعفر صادق ہے ساتواں موسیٰ کاظم ہے آٹھواں علی رضا ہے نواں محمد تقی ہے 10واں علی نقی ہے 11واں حسن عسکری ہے 12واں حجت خدا امام مہدی حجت سمجھ میری بات کو سمجھا امام کا پوچھا جانا فرقے کا نہیں پوچھا جانا ہاں مذہب کا پوچھا جانا کہ تیرا مذہب کیا ہے تو مذہب ہمارا اسلام ہے توجہ ہے جب دین ہمارا من دینوں کا مذہب کا من دینوں کا دین کا سوال ہونا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو دین ہر مسلمان کا شرعی اسلام ہے پھر پوچھنا ہے تیرا امام تو خوش قسمت ہو جن کو اپنے اماموں کے کم از کم نام تو یاد ہے دنیا نے تو عجب میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر خیر القادری کا بڑا خوبصورت جملہ ہے اس نے کہا ہمارے سنی عزیزوں خبردار شیعوں کی ضد میں کہیں اہل بیت کو نہ بھول جانا توجہ فرمائیں اہل بیت کو نہ بھول جانا اہل بیت کو یاد رکھنا کیونکہ ان کی یاد صرف یاد دہانی نہیں ہے بلکہ ان کی یاد عبادت ہے اور امام احمد بن حنبل نے تو لکھا ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں نا علی سے لے کے مہدی تک ان کے نام ہی ایسے ہیں کہ اگر صرف نام لے کر کسی ایسے مریض پہ جو مر رہا ہو کسی ایسے دیوانے پہ جس کا عقل ساتھ چھوڑ چکا ہو وہ کہتا ہے اگر پھونک مار دو تو مردہ بھی اٹھ کے زندہ ہو جائے تو حیران نہیں ہونا یہ نام اتنے پاک یہ ذکر اتنا پاک اس ذکر کو کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور کلیجہ صاف شفاف چاہیے ہوتا ہے یہ ایسے دل میں جا کے سماتا ہے ذکر جس دل میں کسی قسم کا بغض نہ ہو ان کی محبت ہو تو آپ محبت سے آتے ہیں اور مجھے ہر آنے والے کا احترام ہے آپ جتنے تشریف فرما ہر کا میں احترام کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا خیال بھی رکھتا ہوں احترام بھی کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں جب میں نے اہل سنت کی کتاب مودت القربہ میں پڑھا کہ جہاں ذکر اہل بیت رسول ہو جہاں ذکر حسن و حسین ہو
تو وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اچھا، اور وہ آ کر اس فرش سے اس زمین سے پر مس کر لیتے ہیں. تو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی خوشبو، توجہ ہے، یہ اتنا لطف و کرم کس چیز کا ہے؟ تو ملائکہ بتاتے ہیں کہ یہ ذکر حسین کا ہے. اب وہاں بیٹھے ہیں جہاں ذکر حسین ہوا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اب تو لوگ چلے گئے. تو وہاں مومنین کے اور آنے والوں کے قدم لگے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ سے پرمش کرتے ہیں جہاں مومنوں کے قدم لگے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، کہا کہ میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے. کوئی علاقے کا سردار، کوئی محلے کا سردار، کوئی ملک کا سردار، کوئی قوم کا سردار، کوئی قبیلے کا سردار. اب یہ فرماؤ کہ اگر سردار سے انبن ہو، یہ سردار کو بندہ جانتا ہی نہ ہو اور کہے میں وہاں رہنے جا رہا ہوں، توجہ ہے، تو سب سے پہلے جو رہنے جانے والا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کون ہو، توجہ کیوں آئے ہو، توجہ چاہتا ہوں. تو اگر پتہ ہوگا یہ کس کا گھر ہے، کس کے گھر میں آیا ہو، تو پھر تعارف میں آسانی ہوگی. کہے گا یہ سردار کا گھر ہے اور میں اس کا جاننے والا ہوں، پھر دروازے کھل جائیں گے. تو مسلمان جنت کے لیے پیشانی سیاہ کرنا کافی نہیں ہے، حسن حسین کا تعارف ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اتنا دور رہے کہ فرشتے پوچھے کون ہے اور جس گھر میں آ رہا ہے یہ کس کا گھر ہے، تجھے پتہ ہی نہ ہو، تماچے مار کے نکال دے. پتہ ہونا چاہیے حسن کون ہے، کون ہے حسن؟ آل محمد کا شہزادہ، توجہ ہے، جو سخی اتنا ہے، قریب اتنا ہے کہ ایک موچی نے آپ کے جوتا بنایا، بڑے شوق سے جوتا بنایا. امیر شام، بسم اللہ بیٹا، امیر شام مدینے آیا، انہوں نے لوگوں کو انعامات دینے شروع، پیسے، جواہرات، درم و دینار. اس نے اپنے کلیدوں کو کہا کہ جب حسن آیا تو اس کو اتنا زیادہ دینا کہ صبح سے شام تک جتنا سب کو دیا ہے اس سے ڈبل حسن کو دے دے. بڑا صاحب میری طرف توجہ کہا کہ اسی کو ڈبل دے دے. اگر انکار کرے گا لے گا نہیں تو بڑے دربار میں کہیں گے آپ کے نانے نے تو کہا تھا تحفہ دشمن بھی دے تو لے لو. تحفہ دشمن بھی دے تو لے لو، وہی تحفہ محبت کا سبب بن سکتا. نانے نے کہا ہے لے لو، آپ لے نہیں رہے، پھر ہم اعتراض کرتے. اور اگر اٹھا لے گا تو کسی کو کہے گا کہ مجھے اٹھاؤ، اور پھر کہیں گے تم تو کہتے ہو کہ دنیا ہمارے نالین کی میل ہے. سمجھو ہے یا نہیں؟ تم تو اس علی کے بیٹے ہو جو کہتا ہے یہ دنیا میرے ٹوٹے ہوئے جوتے کی نوک سے کم تر ہے. تو آج دنیا سے اتنی محبت، یہ درم و دینار اور لے کے اٹھا کے جا رہے ہو، یہ منصوبہ تھا. ادھر میرے مولا حسن مجتبیٰ آئے، ابا کبا سے میں تن کی. دربار میں سے کچھ مغوزین نے کہا جن کو بغض تھا کہ حسن کے لیے یہ جو پردہ ہے پیچھے نہیں ہٹانا، یہ جو پردہ لٹکا ہوتا ہے نا دروازوں پہ نہیں، پروٹوکول نہیں دینا، خود ہٹائے. توجہ میری طرف خود ہٹائے، اپنے ہاتھ سے ہٹائے. ابھی ادھر شہنشاہ زمان، شہزادہ امن، حسن مجتبیٰ، سبط مصطفیٰ، توجہ ہے یا نہیں، نور نظر زہرا کی تشریف آوری ہوئی. ہوا کا چونکا آیا، اس نے پردے کے اٹھا کے اوپر رکھا.
मलाइका मौजूद थे। इतनी कसरत में फरिश्ते पहुंच गए कि जब उठे तो हर फरिश्ते के साथ जो भी बैठा था अमीर शाम समेत हर किसी को उठना पड़ा। मैंने अपने करीबों को कहा कि दो गिफ्ट दो, तोहफा दो हसन। दौलत अभी तक रखी है। इतने में वो मोची जिसने इमाम हसन का जूता बनाया हुआ था उसने जूते पे बोसा दिया। बोसा दे के अपने सीने से मस किया। मस करके अपने मौला के पाक कदमों को चूमा। कदमों को चूम कर अपने हाथों से इधर नालैन पहनाई। इधर इमाम ने कहा ये सारी दौलत दे दी। सर उठा के सारी दौलत तेरी है। इधर दरबारी ने कहा हसन मुज्तबा इतनी ज्यादा दौलत एक जूते के बदले दी। कहा नहीं इसका बदला तो जन्नत है, ये तो उसकी अदा की जजा है। सलामत रहे बेटियों, सलामत रहे। ये तो इसकी वो अदा जिसने मुझे जूता पहनाने के वक्त की है। हाय 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 हाय, ये उस अदा का सिला है, ये उस अदा का सिला है। तो फिर याद रख हमने उनको अपना पेशवा माना है कि जिनको जूती पहनाने से जन्नत वाजिब हो जाए। हमने कायनात के भिखारियों को न कल माना था ना आज मानते हैं। हमने मुझे सुने सलवात मोहम्मद वाला अमीर कायनात का फर्जंद। फिर मेरे मौला का चूँकि गिरफ्तारी भी है, दुआ भी सबके लिए मंगवानी है, मगर फिर मुझे आखिरी मैसेज इतना खूबसूरत डिलीवर करना है कि हर आने वाला झोली भर के जाए। तवज्जो फरमा। इनकी सीरत ये है कि एक शख्स ने जब मेरे मौला की सवारी देखी, पता है ना मेरे मौला का दस्तरखान रज़ा साहब, मौला हसन का दस्तरखान मशहूर था। इतना मशहूर दस्तरखान था कि अनवा अक़साम के खानों से भरा होता और कोई शर्त नहीं थी कि फलाना आए फलाना ना आए, जो आए जो चाहे खाए। एक शख्स ने खाना भी शुरू किया और कुछ बचा के अपने दामन में छुपाना भी शुरू किया। मेरे मौला ने उसको जब देखा तो उसके साथ बैठ गए। तो साथ बैठ के कहते हैं लगता है कि तेरा पीछे कोई साथी है जिसकी तुझे फिक्र है, तो उसके लिए ले जाना चाहता है। तसल्ली से खुद शेर होके खा, जब जाने लगे तो जितना चाहे ले जाए। वो कहता है ऐ शहजादे, मेरा साथी नहीं, अलबत्ता मैं एक बाग में मजदूर देख के आया हूँ जिसके एक कपड़े में जौ की रोटी है और वो वहाँ मजदूरी कर रहा है। तो मैंने जब अच्छे खाने देखे तो मैंने कहा आज मैं उस मजदूर को भी अच्छा खाना दूंगा। मेरे मौला हसन की आंखों से आंसू आए। कहा अब्द खुदा वो जानता है कौन है? वो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ये तो उसी अली का सदका है, ये उसी के बेटे का सदका है। उनकी फिक्र न कर, उनकी वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो नामे जमीन के अलावा अनवा और शाम के खानों को पसंद नहीं करते। मेरे मौला सवारी पे हैं कि यहूदी ने इमाम को रोक के पूछा अंता सिब्त रसूल अल्लाह, क्या तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का निवासा है? अल्लाह के नबी के लाल ने कहा मैं नबी का निवासा हूँ। तो कहते तेरे नाने की हदीस है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको तमाम कर। क्या दुनिया लिल मोमिनीन कफ्सन व लिल मुनाफिकीन जन्नह, कि दुनिया जो है मोमिनों के लिए कैद खाना है, तकलीफ है,
پریشانی کی جگہ ہے، اور کفار و منافقین کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تو اپنی حالت دیکھو اور میرا حال دیکھو، تیرے لباس جیسا کسی کا لباس نہ، توجہ ہے، تیری سواری جیسی کسی کی سواری نہیں، غلام تیرے ساتھ ہے، اور میں غریب، دکھوں کا مارا، بھوکا، بہت غریب ہوں، تو میں یہودی ہوں۔ تو پھر یہ تو الٹ نہیں حدیث۔ میرے مولا نے کہا کہ اگر میں تجھے اپنا مقام جنت کا دکھلا دوں تو تو میرے لیے اسے قید خانہ سمجھے، اور اگر تیرا مقام جہنم کا دکھلا دوں تو تو اس جگہ جس حال میں ہے اسے جنت سمجھے۔ مولا فرمایا دکھلاؤں؟ کہتا مولا دکھلاؤ۔ کہ میرا امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب کہا میرے ہاتھ میں دیکھو۔ جب دیکھا کہا میرا مقام دیکھو، بے سخت منہ سے نکلنے لگا، ما عظمت مقام حسن، ما کرمت مقام حسن، کیا بلند ترین عظیم ترین مقام ہے حسن کا۔ مولا فرماتے بولو بھی کیا دے گئے؟ کہا مولا جنت ہے جس کی حد اور سرحد ہی کوئی نہیں۔ ہر چیز آپ کی انگلی کے اشارے سے ہر کوئی اٹھ رہا ہے، انواع و اقسام کے فروٹ ہیں، ثمرات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، کھانے ہیں، غلام ہیں، سونے چاندی کے برتن ہیں، عجیب و غریب تخت ہیں زمرد کے بنے ہوئے، اور پوچھتے یہ کون ہے تخت پہ بیٹھا؟ وہ کہتا ہے میں حسن کا اتنا غلام ہوں۔ توجہ ہے ادھر زمرد کے تختوں پہ بیٹھے وہ سے پوچھتے کون ہو؟ وہ کہتے ہم حسن کا غلام ہیں، اور ایک عظیم تخت ہے، وہ پوچھ رہے یہ کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ حسن مجتبیٰ کا تخت ہے۔ آپ فاکر نہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے۔ من فرمایا اب دیکھو۔ اب جب اس نے پھر دیکھا چیخ بلند ہوئی، لشکا کے گر گیا، جسم آگ کی طرح مچل رہا ہے، بخار کی انتہا ہوئی ہے، ایسے لگا جیسے جل رہا ہو، جیسے ماہی پہ آگ گرم اور ریت پہ تڑپ رہی ہے۔ میرے مولا نے غلام کو کہا اس پہ ہاتھ رکھو۔ غلام نے ہاتھ رکھا، فوراً وہ بخار ختم ہوا، طبیعت میں سکون آیا، آنکھیں کھل مولا کے قدموں پہ سر رکھا، کہا مولا معاف کر دے۔ امام نے فرمایا نہیں بتا کیا دیکھا؟ کہا مولا میں جہنم میں ہوں، اور فرشتے مجھے جہنم کی آگ سے جلا رہے ہیں، ایک آگ سے نکالتے ہیں دوسری میں پھینک دیتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا اس زندگی سے یہ زندگی تیری، کہتا ہے مولا اس زندگی کے بدلے میں تو یہ زندگی جنت سے کر رہی ہے۔ تو کہا خبردار میرے نانے کے کبھی فرمان پہ شک نہ کرنا، میرا نانا محمد وہی کہتا ہے جو اللہ کی منشا مشکلم چلا۔ بس کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرواؤں گا، جتنی میرے ذمہ دعائیں کوئی جلدی نہیں۔